الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. خدا وہ ہے جو قطرے کو دریائے عام کرے، مصطفیٰ وہ ہے جو ساری کائنات کا انتظام کرے. کعبہ وہ ہے جس کی طرف سجدہ ہر خاص و عام کرے. گنبد خضرا وہ ہے جسے کعبہ بھی جھک کر سلام کرے. گنبد خضرا وہ ہے جسے کعبہ بھی جھک کر سلام کرے. کڈا کرم تھی لجپال مٹھا، تیرے شہر دا گلیاں گھمساں. لا دید جناب دے روزے تے، قربان تھی ساں کھر جھمساں. مٹ ویسے نہ درد علم سارے، جدہ جالی پاک کو چمساں. آزاد امن وچ سہن دی چھاں تے، جدہ چادر تار کے سمساں. آزاد امن وچ سہن دی چھاں تے، جدہ چادر تار کے سمساں. ہے تانگ سینے ہوئے گھر مدینے، ہے تانگ سینے ہوئے گھر مدینے. جیواں مدینے او جیواں مدینے، ونجا مر مدینے. ہے تانگ سینے ہے تانگ سینے ہوئے گھر مدینے. ہے تانگ سینے ہوئے گھر مدینے. جیواں مدینے جیواں مدینے، ونجا مر مدینے. ہے تانگ سینے مولا دے در تے منگدا دعائی، مولا دے در تے منگدا دعائی. سوہرا دکھا چا سوہیا او جاہی، سوہرا دکھا چا سوہرا دکھا چا سوہیا او جاہی. اڈ جھولی بہانا منہ کر مدینے، اڈ جھولی بہانا منہ کر مدینے. جیواں مدینے ونجا مر مدینے. ہے تانگ سینے ہوئے گھر مدینے. ہے تانگ سینے. حمد و صلاۃ دے بعد نہایت واجب الاحترام سامعین و حاضرین، جمادی الاولا دا مقدس مہینہ، جمعہ پاک دا عظیم الشان دی. یہ مہینے دے اندر کچھ واقعات پیش ہوئے ہیں، انہاں دی نسبت دے حوالے نال انشاءاللہ اج دا موضوع ہو سی. کئی صحابہ پاک دا یہ مہینے وصال مبارک کے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ
یہ نبی صلی اللہ تعالی وسلم دی پھپھی دے بیٹے ہیں. حضرت عبداللہ بن زبیر دا ابا پھپھی دا بیٹا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا. تے آپ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا دے بیٹے ہیں، یعنی صدیق سے دے نواسے ہیں. اور حضرت زبیر ابن العوام انہاں دے پیارے صاحبزادے بیٹے ہیں. بڑی عظیم الشان انہاں دی شان ہے. مسلمان جو ویلے مکہ چھوڑ کے مدینے آئے نا ہجرت کر کے، تے لوگاں نے تانے مارنا شروع کر دیتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ مسلمان لوگ سارے بتاں کو برا بھلا آدھیں، لہذا سارے خدا انہاں کو معاذ اللہ ناراض تھی گئے، ہون انہاں دیاں اولاد کہنا تھی سن معاذ اللہ. تے سب تو پہلے مدینہ پاک جن دی ولادت تھی او ایو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ. حضور کو بڑی خوشی تھی. اور آپ دی اماں اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ، نبی سے دی پھپھی دا نام صفیہ ہے، انہاں دے بیٹے حضرت زبیر ہیں. یہ اسماء بنت ابی بکر دے بیٹے ہیں. انہاں دے ابے دا نام حضرت زبیر ہے رضی اللہ تعالیٰ. تو انہاں دی اماں انہاں کو چاہ کے سوہے محبوب دی خدمت پیش کی تھے. حضور دیکھ کے خوش تھے اور حضور نے اپنے رحمت والے ہتھاں تے انہاں کو چاہے. پھر نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے آپ انہاں دے کانے چ آزان دی تھی، کھبے کانے تکبیر رکھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نرم کھجور اپنے سوہے مبارک منہ چبا کے وہ کھجور اپنا لعاب مقدس عبداللہ بن زبیر دے منہ پاتے نے. اندازہ کروں بچے دی کتنی شان ہے، کتنی بڑی سعادت ہے. کہیں کو گھٹی کہیں دی ملے، کہیں کو نانے دی، کہیں کو ڈاڈے دی، کہیں کو بابے دی. اے اوہے جے کو نبیاں دے امام سوہے محمد دی گھٹی ملی. یہ بڑی سعادت. پھر ایک موقع عبداللہ بن زبیر کو بڑی ایک عظیم الشان سعادت ملی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے جسم مبارک دا خون کٹھوایا. بعض تکلیف دی وجہ کو لو جسم دا خون کٹھوینے لوگ تاکہ او جہاں خراب مادہ ہے او نکل ونے، تکلیف دیما والا نکل ونے، وال او صحت عافیت آمنے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا خون مقدس تا پا گئی. یہ امت واسطے تعلیم ہے، پچھے لواؤ اپنا خون گندہ کٹواؤ تو اندھے ویچ کافی بیماریاں دا علاج ہے. تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم امت واسطے ان کام کو عام کرنا ہے، جو جی میں باقی دواواں ویچ بوٹیاں ویچ علاج ہے، شفا ہے، تو یہ بھی ایک بیماری دا علاج ہے. اگر تساں اپنے وجود دا خون کٹوے سو کئی بیماریاں تو تساں محفوظ رہے سو. یہ حکمت آئی. باقی حضور دا خون تا پاک ہے. حضرت عبداللہ بن زبیر کو لیتے ہیں خون علا پیالہ. فرمائے نے جہی جا ان خون دے قابل ہوئے ان خون کو اتھائیں بیٹا. اور یاد رکھو سب لوگاں دا خون ناپاک ہے اللہ دے نبیاں دے سوا. کوئی بھی ہے، ولی ہے، غوث ہے، کتب ابدال، خون ناپاک ہے. نماز پڑھتے کھڑے ہوئے کوئی ملہا پھٹ پے پھس پے خون وہ پے، وضو توٹ ویسی نماز ہی توٹ ویسی. وہ خون تو کپڑے تے لگ گئے تو کپڑے تے جس جگہ تے لگ گئے کپڑا پا کے انہیں دھونا فرض ہے. لیکن اے حضور دا خون سبحان اللہ. حضور فرمائے کو چاون جہ جا اندے قابل ہوئے اتھائیں کو بیٹا. آپ چاہ کے کچھ سفر کیتے نے خیال کیتے نے یہ خون دے قابل کہیں جا ہو سی میں یہ خون کو بیٹا تے کہیں نہ معاذ اللہ پیرا پوے تے بیادبی ہے.
انہوں نے وہ خون کو پی چھوڑے، خون مقدس ہوں پی چھوڑے۔ خون کہندہ سارے سوہنے نبی سائیں دا، جس مقدس وجود نہ اللہ نے تعریفہ بیان کی تھی، وہ خون پی چھوڑے، خالی پیالہ چاہ کے واپس آئیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائے، اے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معلوم تھی دے کہ تو خون پی آئے۔ آپ نے خود بیان فرمائے خون تو پی آئے۔ عرض کی تھی جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ تا خون پی آیا، میں خون دے لائق کوئی جگہ مناسب نہیں سمجھی، این واسطے جزاک اللہ بات ہے، میں خون پی آیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اے نہیں فرمایا جو تائیں معاذ اللہ غلط کم کی تھے، خون نہ پاک ہوں دے، نہیں، جانی جان نبی رحمت للعالمین نبی نے ارشاد فرمائے، اے عبداللہ آج تیرے پیٹ دے اندر میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا خون مبارک چلا گئے، آج تو بات تے کو پیٹ دی کوئی تکلیف ہی نہ تھی سی، اور تیرے وجود جہنم دی بھا حرام ہے۔ یہ او خوش نصیب ہیں جنہ کو گھٹی بھی میرے نبی سے لئیے اور خون مبارک میرے حضور دا پیتے۔ امام حسین دی شہادت تو بعد یزید دا ظلم بند نہ تھیا، کیونکہ جی میں لوگ سوندے گئے اور یزید دے خلاف تھے گئے، اور امام دے غم میں روندے آئے تے حمایت اٹھتے بھی آئے۔ یزید کو پتہ لگا سارا مکہ سارا مدینہ میرے خلاف تھی پہ، پھر انہیں فوجاں بھیجاں کہ ہوں تو سا مدینے بن کے کنٹرول کرو، اور جو تولے کو تھی وے تو سا کرو، تیڈی واسطے تہاڈے واسطے مدینہ معاذ اللہ حلال ہے، جو مرضی آوے کرو، یعنی قتل و غارت کرو، بدماشاں کرو، زیادتاں کرو، معاذ اللہ سمع معاذ اللہ۔ تیڈی تک مدینہ پاک ظلم تھیا، اور تاریخ بھری پئیے ہزاراں دی تعداد دے وچ لوگ نا حق شہید کیتے گئے، عورتاں نال بدفعلیاں کیتیاں گئیاں، بچے قتل کیتے گئے، اور حضور دی مسجد نبوی شریف دا بھی احترام پامال کیتا گیا۔ کتاباں لے لکھ دیں جو مسجد نبوی شریف معاذ اللہ انہوں نے گھوڑے بدلی تھے۔ ترائے دن تک میرے حضور دی مسجد نہ اذان تھئیے نہ نماز تھئیے۔ استغفراللہ، یہ ظلم ہے نزیدی۔ ایک تابعی ہیں جنہ دا نام ہے حضرت سعید بن مسیب، یہ فرمائیں جلے میں اے حالت دیتے میں کو بڑا افسوس لگے، جتنا ہزارہ لوگ ہر وقت درود پڑھ دیاں، رب دی بارگاہ میں سجدے کرنیاں، تے او مسجد دے وچ اتنی زیادتی تے ظلم۔ وہ فرمائیں میں آپ کو دیوانہ بنا کے، نہ دیوانہ مجذوب بنا کے میں مسجد نبی چلا گیا۔ انہوں نے کو ڈٹھے، کنہا نے آکے کو پکڑو، کنہا نے آکے کو قید کرو، کنہا نے آکے کو قتل کرو۔ میں ایسے طریقے اپنا من لگ گیا جنہ کو لو سمجھ گئے پہ اے بندہ بادشاہ نہیں، اے بندہ دیوانہ ہے، دیکھو سا پاگل آدمی ہمارا۔ تو این نیت دنال انہوں نے میں کو چھوڑ دیتا۔ اور سعید بن مسیب خود فرمائیں قسم میں کو رب الاولادی بے بندے تا نہ سکتے ہیں مسجد دے وچ، لیکن جہے ویلے اذان تے نماز دا ٹائم تھی بھی ہا، میں کو حضور دی مزاج جو اذان دی آواز آندی ہے، تکبیر بھی سنتا ہوں، میں بھی انہیں نال نماز با جماعت پڑھتا ہوں۔ حضور دی مزاج نوازی چو اذان دی آواز آندی ہے، اور میں اذان سنتا بھی ہم، پھر تکبیر چھین دیا میں او بھی سنتا ہوں، جی میں اڈو امامت شروع تھی دی تو میں پچھو امام دے نیت کر کے میں نماز پڑھتا ہوں۔ تو جی گل میں کرنا چاہنا، مدینے دے وچ ظلم و ستم دے بعد پھر ایک فوج مکی آئی، مکے دے لوگاں کو بھی انہوں نے ظلم و ستم دا شکار بنایا۔ بہت سارا گالیں تاریخ نال بھریا پین، جو کعبے پاک دی بے حرمتی کی تھی، معاذ اللہ پتھروں کی تھا، بہت سارے لوگ قتل تھے گئے۔ عبداللہ بن زبیر نے مسلمانوں نال مل کے انہوں نے جنگ کی تھی، مقابلہ کی تھا، کئی بھاج گئے تھے، کئی شہید تھی گئے، حتیٰ کہ او غالب آ گئے، اے مغلوب تھی گئے۔
حضرت عبداللہ بن زبیر دور کے اپنی اماں کو ہیں این ٹائم آپ دی اماں دی عمر جڑی کم و بیش 80 سال تو اتے ہا آپ ضعیفہ بھی ہن تے نبینا بھی ہن موتھار تھی چکے ہیں آکے آج کہتے ہیں امی جان یزیدی فوج حملہ کریں دی اگاں مکہ آنے دوتے ظلم و ستم عام کریں دی پئیے تے ہون سارا وقت قریب ہے ساکو اجازت دیو اسا انہاں نال مقابلہ کروں تے اللہ نے چاہا تے میں کو جام شہادت نصیب تھی سی صدقے ونجا اماں دے حوصلے تو ان دے عظمتوں ان دی محبتوں انہاں کے بیٹا سوچیندہ کیا ہیں اسا توہا کو کھیر بھی ہی وستے پلائے کہ تسا محمد دین دا دفاع کرو اسا توہا کو پالے توہا کو کھیر پلائے توہا کو جوان کیتے سارا مقصد ہی رہا جدہ رب دے دین تے وقت آوے تا صاحب ہے بچے قربان کر دے سو من میرا عبداللہ تو حق تے ہیں تا ون انہاں کہ ماں سا یقیناً حق تے ہیں عبداللہ بن زبیر ڈھال پہ ودیان ڈھال ایک لباس ہوں دے لوہے دا جہاں تلوار دے وال کو لو بندے کو بچیں دے تا اما پاک نے نبینا ہن بڑھے بھی ہن ہاتھ لینے ڈٹھے نے عبداللہ بن زبیر دے وجود تے ڈھال لوہے دی اور ہر ماں دعا کریں دے اللہ سے میرے بچے دی خیر ہوئے میرے بچے کو دکھ نہ پہنچے میرے بچے کو بخار نہ آوے میرے بچے دی کہنا لڑے نہ تھیوے کوئی میرے بچے کو مارے نہ ستاوے نہ تنگ نہ کرے صدقے ونجا ماں دے حوصلے تو پوتر ڈسی بیٹھے میں جنگ تے ویندا پیاں سارا ٹائم تھولا ہے اسا جام شہادت نوش کرے سوں ماں ڈھال کو ہاتھ لئیے تے آدھی میرا بچہ تمنا شہادت دی کرنے پینا ڈھال ہیں ایک لہا ایوے من تاکہ تلواراں جلدی لگیں میرے پوتر کو جلدی جام شہادت نصیب تھی وجہ ایجیاں ماما آج اساری حالت ہے جو اسا پوتر کو مسجد واسطے نماز واسطے اوکھا نہیں آکھ سکتے سختی نہیں کر سکتے ایسی ماں ہے ڈھال لہوئی نے فرمت جلے ہے مقصود شہادت والی کو کیوں پہنے لہائی کو تمہارے سیدہ بیام خون مقدس دی برکت حضرت عبداللہ بن زبیر گئن آپ شہید تھی گئن ظالمہ نے آپ دی میت کو آپ دے وجود مقدس کو چوک دے ہوتے لٹکا دیتے شہادت و بعد اور کم و بے 14 دن گزر گئے آپ دی اماں کو خبر ملی ہے تو آپ نبینا حالت دے وچ آسر نال کہیں دا سہارا گھن کے ٹر دے اتھا پہنچیں جتھا آپ دے پتر بیٹے دی لاش موجود ہے اور قریب گئن مسلمانوں دل تے ہاتھ رکھے آپ سچو ایک نبینا ماں محتاج ماں ضعیفہ جنا پتر دی لاش دے قریب ہی ہو سی کیسے انہیں سینے دے اندر درد ہن کیا وہ منظر ہو سی پر حوصلہ ہے اون بی بی دا آکے وجود کو ہاتھ لین دیے کہیں دسی اماں تیرے بچے دی لاش حالی لٹکی ہوئی ہے نہ کو کفن دیتا گیا نہ جنازہ پایا گیا نہ دفن کیتے دل دے ادھا 2 صدمے ہن لیکن آپ قریب بین تھے آپ نے فرمائنے لوگو کیا حالی این سوار دا سواری تو لہن دا وقت نہیں آیا اللہ بھجلے شہید تھی گئے بندہ موک گئے ہون موئے ہوئے دوتے تو سا اتنا ظلم پہ کریں دے ہو ایک گالی ہی شہید تھی گئے انہوں نے مقام تے پہنچاؤ تو کئی بندے دور کیا کہ بھی اسما دی حوصلے کو دیکھ کی قدمہ تے ڈھے پئے اور ایک گال پوچھو نے اے اسما بنت ابی بکر اے عبداللہ بن زبیر دی امی جان سا کو ایک چیز دی سمجھ نہیں آدی اساں وڈے وڈے منظر ڈٹھیں جنا بندے فوت تھی وینن 2-4 گھنٹے دے بعد انہاں دے وجود دی بدبو آندی ہے پیپ نکل دی ہے یا بے حالات نکل دیں حالات عجیب ہونن تے بدبو انہیں چو نمایاں ہوندی ہے لیکن تیرے بچے کو 14 دن تھی گئے جہے نزدیک آدھے ایہو دیں خوشبو یہ جو اسا نہ مکے وچی دی خوشبو لٹھی ہے نہ مدینے وچی دی خوشبو لٹھی ہے ان دے وجود جو خوشبو پہ آندی ہے ان دی کیا وجہ ہے تو آپ نے فرمایا میرے بچے کو 2 سعادتہ ملے ہن یہ ہوں دی برکت ہے اے اماں جان کیا فرمایا ہے کہ اے ہے جدہ پیدا تھیا ہے میں کو چاہ کے سونے محمد کو گھن گئی ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم
ایندے کان دے وچ اذان میرے محبوب دیتی، تکبیر محبوب آکھی، اور اندے لعاب جو کھجور محبوب نے اپنے منہ چبا کے اپنا لعاب مبارک میرے بچے کو پلائے۔ والحکموں کا آیا ہا حضور دے مقدس وجود دا خون ہا، حضور نے کلی تون ویٹا، انہا ویٹا نہ بلکہ پیچھ ہویا، جن دے وجود چ محمد دا لب موجود ہوئے، جن دے وجود چ محمد کریم دا خون موجود ہوئے، ان دے وجود چ خوشبو نہ ہوئے، تا بیا کیا ہوئے؟ یہ برکت ہے میرے محبوب دے خون دی، یہ برکت ہے میرے محبوب دے لعاب دی۔ تو پیارے دوستو، اپنی زندگی اللہ رسول دے حوالے کرو، اللہ رسول دی تابعداری گزارو۔ سارا اپنا وقت، ساری اپنی جوانی، ساری اپنی صلاحیت، سب کچھ اللہ رسول دی رضا دے مطابق ان دے دین دے کام آنے چاہیے ہے۔ یہ مہینے جنگ تھا، یہ جنگ موتا، جمادی الاول 8 ہجری وچ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی جماعت کو خود تیار کر کے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جنگ دے قافلے دا سالار بنا کے روانہ کی تھے۔ اے زید بن حارثہ کونن؟ توجہ فرمو، اے حضور دے غلامن، حضرت خدیجہ دے غلامن، حضرت خدیجہ دی شادی تھی سارے نبی نال، انہاں اے غلام حضور کو لے لیتا، سوہیاں آج تو بعد میں بھی تہاڈی ہاں، میرا غلام ہی تہاڈا ہے۔ حضور نے اون فوج دا کمانڈر سرداری مدینے والے کو نہیں دیتی، مکے والے کو نہیں دیتی، قریشی کو نہیں دیتی، سوہے محمد نے اپنے غلام کو عطا کی تھی ہے، امت کو تعلیم دیتی ہے۔ اے قبیلے، اے قوم، اے حسب نسب، انہاں دین دے اندر زیادہ کوئی مقام نہیں، اسا لٹھے میں نہیں ہے، اللہ دے دے تقوی کو، محمد دے دے اپنے تابعداری کو، جہاں نبی دا سچا غلام ہے، بھاوے وہ غلام زیادہ کیوں نہ ہوئے، محمد کو سرداری عطا بیا کریں دے۔ اور امت واسطے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی تعلیم دیتی ہے۔ ایک آدمی ہے حضور دی بارگاہ وچ، آج کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا غلام ہے، تنگ کہیں دے، کام صحیح ٹائم تے نہیں کریں دا، میرے کو غصہ آن دے، میں کافی دفعہ تا کو معاف کر دینا، آخر مجبور تھی نا میں کو مارا سزا دے ماں، لیکن سزا دے ماں تو پہلے میں تو کو پوچھا آیا کہ میں کو کتنی دفعہ معاف کرا، کتنی دفعہ دے بعد کو سزا دے ماں۔ اے کلمہ پڑھنے والے ہو، سونے محمد غلام ہو، سونے نبی دی شفقت و محبت، سائیں فرمایا میرا صحابی پوچھا آئے تو میں محمد کریم دا حکم اے ہے ایک ڈیہی ویچ 70 دفعہ اپنے غلام کو معاف کر دے۔ ایک ڈیہی ہے تو 70 دفعہ اپنے غلام کو معاف کر، کہ میں محمد کریم تے کو حکم پیا دینا۔ جس محبوب کو غلام اتنا پیارا ہو، توجہ ہے، کہ آزاد کتنے پیارے ہو سن، تابعدار کتنے پیارے ہو سن، وفادار کتنے پیارے ہو سن۔ تو اون جنگ دا سالار حضور نے کہا کہ میں اپنے غلام زید بن حارثہ کو رضی اللہ تعالی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک قافلہ روانہ کی تھے، تو فرمائے نے میرے صحابہ سب تو پہلے میں جھنڈا حضرت زید بن حارثہ کو پیا دینا، اگر اے شہید تھی ونین ول حضرت جعفر تیار کو کمانڈر بنا ہے، اگر وہ بھی شہید تھی ونین ول حضرت عبداللہ بن رواح کو نواہے، انہیں حکم دی تعمیل کرا ہے، اگر وہ بھی شہید تھی ونین ول تو آدھی مرضی جے کو سالار بنا کے جنگ کرا ہے۔ صحابہ دن اساں سمجھ گئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں ترے لوگاں دی نشاندہی کی دیئے، اللہ پاک انہاں کو ضرور شہادت دا مقام عطا فرما دے سی۔ اللہ اکبر۔ اے او صحابان جنہ قرآن پڑھے تا قرآن والے سونے محمد دا زیادہ کیتے نے، اے او صحابان جنہ جہادی فضیلت سنیے، جہاد دسن والے سونے محمد دا زیادہ کیتے ہیں،
ان دا ایک مقصد ہے سارے ہوتے سارا اللہ بھی راضی تھی وے سارے ہوتے سارا رسول راضی تھی وے گھر چھوٹ ونن پرواہ نہیں بچے قربان تھی ونن پرواہ نہیں سارا آپ جانا چلا ونن اگر اللہ رسول راضی تھی دے سودا سارے والے چے اتھا بھی عزت ہے قیامت چے عزت ملسی ایمان سے ہر وقت چاہنے آنا اب میری نگاہوں میں جھچتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں جھچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں یہ تو سے کہتی ہے ابھی تک شب معراج کہ دیدار کی طاقت ہو تو پرواہ نہیں کوئی دیدار کی طاقت ہو تو پرواہ نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں توجہ اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو کیونکہ افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں جھچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں حضور دی محبت حضور دی طلب ہر مسلمان کو ہونی چاہیے صحابہ نے بچے قربان کے دن سارے رسول سارے کو راضی تھی پورے جنگ موتا پہنچے یہ جنگ شروع تھی حضرت زید بن حارثہ نے جھنڈا چاہتے میدان اچ گئے جوان مردی نہ مقابلہ کیتے نے اللہ دے دین دا جھنڈا بلند کیتے نے کافی لوگاں کو واصل بجہنم کیتے نے آخرکار انہیں یک بال کی حملہ کیتے آپ زخمی تھے زین تو زمین تے ہیں الحمدللہ پر دیوئے رب دی تعریف کہنے ہوئے دنیا کو روانہ تھے جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگم میدان چین انہوں نے جھنڈا سنبھالیا ہے اور خوب مقابلہ کیتا ہے ادھو جنگ پیچھیں دیئے ادھو مدینہ پاک میرے سونے نبی جمعہ دا خطبہ پہلے نے توجہ ہے پاک مدینہ میں میرے نبی سے خطبہ جمعہ اشار پہ فرمینے موجود دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہن حضرت زید بن حارثہ نے جھنڈا چاہتے میدان چ گئے خوب مقابلہ کیتے مٹھے نبی فرمانے میرے صحابہ ہن زید بن حارثہ دے ہاتھوں جھنڈا دان لگے آپ زین تو زمین تے ہیں آپ شہید تھی گئے ہن جعفر طیار آ کے مقابلہ ودے کہیں میرے نبی مدینے میں کھڑے دسیں ہن جعفر طیار شہید ہو گئے اور حضرت عبداللہ بن روائن انہوں نے جھنڈا چاہتے مقابلہ کیتے وہ بھی شہید تھی گئے جنگ موتوج پہ تھی دیئے حالات نبی سے مدینے جو پیدا سینن ایوہ سے اہل سنت والجماعت ناکی دائے امتی دکھتے بے کے درود نبی سے دے پڑے محمد کریم سولوی گھندن محمد کریم کو پہچان گھندن اور حضور خود فرمائے انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون جو کچھ میں دیکھدا تساں نہیں دیکھ سکدے جو کچھ میں سندا تساں نہیں سن سکدے اتنا صحابہ شہید ہیں پھر حضرت خالد بن ولید ہیں حضور منبر دے کھڑ کے فرمایا ہن او آگے جہاں اللہ دا تلواراں وچ ایک تلوار ہے تے کچھ دیر دے بعد جناب فرمایا صحابہ مبارک ہوئے اللہ پاک نے مسلمانوں کو فتح عطا کر چھوڑی
پیارے دوستوں میں عرض بیا کرنا، عرض سا کچھ جوانیاں پیاری ہیں، ساکو مال پیارا، ساکو بچے پیارے، جدا انہا پاک صحابہ نے شہادت پاتی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ تو بعد حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر تشریف گھن گئے، اے حضرت علی پاک دے وڈے بھائی ہیں، نبی سے انہوں دے گھر پہنچے، جعفر دے گھر والے پوچھ دیے سویا کوئی خبر آئیے کیا حال ہے میرے خامندہ، میرے سر دا تاج کی میں یہ گال تھئیے، میرے سونے نبی دی اکھیں جو مقدس آنسوں دی برسات جاری تھئیے۔ فرمائے جعفر دی گھر والی صبر دا مظاہرہ کر، اللہ پاک نے تیرے شوہر کو جام شہادت پلا دی تھی۔ بی بی پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں دے بچوں کو سجیا ہے، بچوں کو پیار کی دے، شفقت دا سارے تے ہاتھ رکھے تے فرمانے لوگوں آج انہاں دے گھر غم میں تکلیف ہے، انہاں دا گھر والا، انہاں دا سرتاج، انہاں دا آسرا چلے گیا ہے، تے جیوانہ دے واسطے کھانا پکا کے تساں میرے جعفر دے گھر کھانا پکواؤ۔ نبی سے تعلیم دیتی ہے جنہیں ڈول ونے انہاں دے غم میں چلومہ دی اجازت ہے، لیکن نہ تساں زبان غلط استعمال کر سکتے وے، نہ تساں غلط ہاتھ استعمال کر سکتے وے۔ زبان تو الحمدللہ پڑھو، میرا اللہ اتنا انعام دے دے، ادو زبان تو الحمدللہ پڑھیں دے، ادو اللہ فرشتہ کو حکم دے دے میرے ملائکہ جلدی کرو جنت دے وچ ایک عالی شان محل تیار کرو۔ اللہ حکم دے دے فرشتے بنے، اللہ تیار تھی گئے، فرمائے انت لکھ دو بیت الحمد، اللہ ایک کوڑے سے نبی سے فرمایا، اللہ فرمائے دے جرا مصیبتوں تے میری تعریف بیان کرے، اے محل میں او کو عطا کرے سا۔ ہر حالت چسا اللہ دی تعریف کروں، ہر حالت صبر دا مظاہرہ کروں، اور اپنے وقت دی قدر کروں، جوانی دی قدر کروں، اپنے زندگی دی قدر کروں۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، بھئی جاتے فرمایا قُلْ أَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تسا میری تے میرے رسول دی اطاعت کرو تاکہ تمہارے اوتے رحم کی تاونے۔ اللہ پہ بندے ہوتے بے حد مہربان ہیں، نبی سے بے امت بے حد مہربان ہیں، او چاہیں میرے امتی ساری زندگی میرے دین دے مطابق گزاریں تے انہاں کو جڑا موت نصیب تھیوے عام موت نہ ہوئے، نبی تے چاہتے میرے امتی کو شہادت دی موت نصیب تھیوے۔ بل اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جہاد دے ویسن تو تھولے حسین کوئی بھائی ایسے عمل ہیں میدان جہاد نہ منن گھر بہ کے کریں تے موت آوے تے اللہ شہادت دا ثواب عطا فرماوے۔ نبی سے فرمایا جے ابا بزرگاں دے ای حالت وچ موت آسی شہید، بولو تے صحیح، عشاء نماز تو بعد تبارک الذی سورت پڑھ کے سمسی موت آ گئی شہید۔ فرمایا حفاظت پیا کریں دا ڈاکو آ گئے مقابلہ کیتے مر گئے شہید، پانی دے وچ دھاون غسل کرن یا ٹھنڈک حاصل کرن واسطے دھاندا پیا ڈوب کے مر گئے شہید۔ پیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جو میرے امتی 20 دفعہ دعا کو روزانہ پڑھسی اللہم تب علینا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت وآبنا علینا وعلا جمیع المؤمنین سکرات الموت۔ روزانہ 20 دفعہ دعا کو پڑھسی جہی حالت جو فوت تھی سی میرا اللہ ایک بھی شہیدہ والا ثواب عطا کرے۔ کیسے چھوٹے چھوٹے عمل انعام کتنا ہے۔ جہاد میں وضو کرے اور وضو تو بعد اسمان وال دیکھے دوسرا کلمہ چپائے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ تعالیٰ ایڈا خوش تھی فرشتہ کو فرمائے جلدی کرو انہیں واسطے جنت دے اچھے دروازے کھول دے۔ وضو دی شان، دعا دی شان، جہاں نماز نال محبت رکھے، جہاں ہر وقت قرآن دی تلاوت کرے، میرا اللہ اندھوں تو کتنا راضی۔ اللہ تعالیٰ سکوں صحیح معنی زندگی گزارنے توفیق عطا فرماوے۔ مسئلہ ایک سماج فرموچا جماعت یا صفحاں دے معاملے وچ نماز عام ہوئے یا جمعے والی ہوئے اندے وچ صفاں دا صحیح ہونا واجب ہے، اور اندے طے طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ ہے کہ بالکل سیدھے جو صف ہوئے، کندھے نال کندھا ملا ہویا، گٹے نال گٹا ملا ہویا، گردن نال گردن برابر ہوئے، یہ پہلا مسئلہ صف سدھی ہونا یہ واجب ہے۔
اگا پیچھا نہ ہوویں بندے. دوجا مسئلہ صف دے وچ وقفہ نہ ہوئے. اگر کوئی وقفے نال کھڑے تھی گئے تو نال والے پیر زمین تے نال لائے ہوئے اتے نہ چاہیں زمین نال کھسکا کے تے وہ نال کر کے وقفہ ختم کریں. تیجا مسئلہ یہ ہے صف دے کہیں کونے دے تے کوئی سامان پیا ہوں دے پھٹی پئی ہے کوئی بکس پئی ہے کوئی پائے ہوں جہے آنن جے تک جا ہئی انہوں نے کھڑے تھی گئے جہی جگہ ملی پئی ہے وہ چیز نہیں ہٹی بلکہ پیچھا بئی صف چبائیں نے. یہ غلط ہے. ان دے بارے علماء فقہا اتنا فرمائیں کہ اگر پیچھا جتنے صف لگا کھائیں 2 3 4 5 6 بعد جے کام والا بندہ آئے تے او کو پتہ لگے پہلی صف دے وچ ایک بندے دی جا ہے تو اوے نمازاں دے اگوں لنگھنا سخت گناہ ہے. لیکن جماعت صف کو پورا کرنا اتنا لازم ہے. وہ سارا صفہ کو چہندہ ہویا اگر بھی رستہ کوئی نہیں انہاں صفہ کو چہندہ ہویا پہلی صف تے آوے وہ خلا کو پل کرے. نبی سے فرمائیں زیادہ ثواب سجی سفر کو ہوں دے لیکن جہاں صف برابر کرنے واسطے کھبے پاسو ہے اللہ پاک انہاں کو لے کو دگنا ثواب عطا فرما دے. تو یہ لازمی صفہ سیدھیاں کیا کرو اور وقفہ نہ ہوئے اور کوئی خالی جگہ پہ تھا او کوئی پھول کی تھا. اللہ تعالیٰ سا کو عمل دی توفیق دے جنہ سن